الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک۔ یہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، صاحب تصنیف بزرگ تھے، تصوف پر آپ نے کافی کتب کی تصنیف فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں نا ایک حجام تھے نائی، بال اتارنے والے، تو بزرگ ہو گئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ہر وقت میں آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے۔ تو کہتے جب کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا تو بڑے لوگ تھے نا، پوچھنے والے تھے، ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی رون کیوں نہیں ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، بے خودی ہے، اور آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو جاری ہیں۔ کہتے ایک دن نہیں رہا گیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ ہائے ہائے، اور دعا کرو اللہ ہمیں تنہائی کا اور سرگی کا رونا عطا کر دے۔ رونے کی بڑی شان ہے حضرت، رونے کی بڑی شان ہے حضرت۔ تو وہ کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر رو پڑے، اور پھر رو کے سناتے کیا ہیں، کہتے مجھے اللہ نے توفیق دی، فضل کیا، اور حج کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ کہتے حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور سنہری جالیوں کے سامنے نا 10 بستہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں خود پہ قابو رکھ سکا، اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کو چھو لیا، ہاتھ لگایا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جو وہاں شرطا کھڑا تھا نا، اس نے اس قدر زیادہ زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ پھر فرماتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں میرا ہاتھ لے کے فرما رہے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ اب فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ تو بس ہر وقت آنکھیں بند کیے اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ شاید پھر وہ رخ انور نظر آئے، پھر وہ رخ، لیکن حضرت ڈنڈے کھاندہ کون جی، ڈنڈے مارنا لیں۔ بڑی باریک بات ہے کہ محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں، ان کون کھاندہ جی؟ ہم تو بات نہیں برداشت کرتے کسی کی حضرت، یہ تو بھائی اصول ہے، اسی لیے تو کہہ نہیں گئے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے بھائی ایس کالج نہ داخلہ نہیں ہے، اصول وکھرے نہیں جی تو ڈنڈے نہیں کھا سکتا پھر نہ داخلہ لے، وہ نال ہی ایک اور کالج اتنے جا کے داخلہ لے لے۔
کیونکہ یہ مکتب عشق ہے حضرت، اس کے انداز وکھرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، میں اگر امام العاشقین کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان لوگوں نے واقعی عشق کی ہے۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں گھر تھا جو نہیں ماننے والا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی، جس کو سوا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ۔ حضرت کا جو ہے نا وہ امامہ بھی کالا ہو گیا، حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا، کپڑے بھی کالے ہو گئے۔ اب ساتھ جو مرید دیکھو یہ ہوتے ہیں، یہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ، جو ساتھ مرید تھے حضرت وہ مارنے کو دوڑے، آپ نے سب کو پکڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کرنے لگے؟ وہ حضرت دیکھو تو صحیح، اس نے آپ پہ راکھ پھینکی ہے۔ آپ نے فرمایا چلے ہو، میں تے اگ دے لائق سا، شکر کرو سواہ چی جان چھٹ گئی ہے۔ میں تے اگ دے لائق سا، شکر کرو سواہ چی جان چھٹ گئی۔ فرمایا محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت، لیکن کون کھائے ڈنڈے حضرت، ہمیں تو رتی برداشت نہیں ہے کوئی۔ یہ بکری دنیا ہے، یہ نعت خانوں پہ صرف تھدیاں پھینکنے سے نہیں بات بنتی ہے، یہاں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے حضرت، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کیا فرمایا حاجی، محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ حضرت بایزید، اچھا حضرت یہ بھی ایک قوم کو ایک شخص نے نئی بیماری دے دی ہے حضرت، جی بابے دیاں گلاں کسے کا، او بھائی یار یہ بابوں کی باتیں نہیں، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ سچ بتاؤ بابوں کی باتوں نے آنکھیں نم کی ہیں کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے حضرت، یہ ہماری تاریخ ہے یار۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا 1400 سالوں میں حضرت، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ اگر آپ حضور نبی علیہ السلام اور یہ جو آج کا دور ہے درمیان میں، یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اگر آپ ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کیا ہے پھر؟ بتاؤ مجھے کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں، اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے حضرت، یہ ہماری تاریخ ہے حضرت۔ تو وہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ قبرستان تشریف لے گئے، تو اب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا نا ایک ساز بجا رہا تھا جس کا نام ہے بربت، تو حضرت نے اس کو دیکھ کے نا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو غصہ آیا، اس نے وہ ساز ہی حضرت کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر پھٹ گیا۔ ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ اللہ حضرت جی اشارہ فرماتے نا تو بدل کے رکھ دیتے سارا کچھ حضرت۔ یہاں تو حضور بلے شاہ کہتے ہیں ادا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے، وہ تو بایزید تھے حضرت جی، کوئی چھوٹی ہستی تھی اس نے نا آپ ہی کے سر پہ دے مارا، وہ سر پھٹ گیا حضرت جی۔ آپ گھر تشریف لے آئے، اپنے آ کے غلام کو کہا حلوہ بنا، اس نے حلوہ بنایا، بنا کے لایا، پیسے دیے، فرمایا وہ فلاں لڑکا ہے، یہ اس کو نا حلوہ بھی دیا اور یہ پیسے بھی دیا۔ اس نے کہا حضور حلوہ کیوں دینا ہے؟ آپ نے فرمایا حلوہ اس لیے دینا کہ اس کا ساز ٹوٹ گیا ہے تو بیچارہ دکھی ہے، چلو حلوہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا، اور پیسے اس لیے دینا کہ یار پھر ساڑھے لوگ نواں ساز خرید لیں۔ پھر وہ کہاں گیا ہوگا حضرت جی؟ پھر کہیں بھی نہیں گیا، وہ حضور کے قدموں میں آ کے توبہ کر گیا حضرت۔ یہ وکری جی، اسی لیے تو حضرت ہم ناکام ہیں، ہمارے پاس جبے کبے تو بہت بڑے ہیں حضرت جی، لیکن افسوس ہے ہمارے پاس اب بزرگوں والے انداز نہیں ہے حضرت۔ ہمارے جبے کبے بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے پاس بزرگوں والے انداز نہیں ہے۔ ہاں تو پھر کیا فرمایا، محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ ہاں حضرت جی، اس لیے خوب محنت کرو حضرت جی، اور سب سے پہلے جس کو مارنا ہے اس کا نام ہے غصہ، ناجائز۔ یہ جتنی دیر نہیں مرو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے حضرت، اس کو مارو ناجائز کو، یہ بہت نقصان کرتا ہے۔ دیکھیں جی ہمارا کام تو دین پھیلانا ہے۔ یہ اس دن ہم نا ادھر حویلی لکھاں کے پروگرام پہ گئے حضرت جی، بڑا ماشاءاللہ بڑا پروگرام تھا، بس جگہ ان کے پاس چھوٹی پڑ گئی، دنیا بڑا زیادہ تھی، میں اسی رخ پہ تھا تو میرے بالکل ساتھ ہی نا دروازہ تھا، تو وہ بار بار لوگ آ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری گفتگو تو صوفیانہ رنگ ہے، تو اگر اس میں کوئی خلل ہو نا تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ میں نے 2-4 بار ان کو کہا یار یہ دروازہ بند کر دو، لیکن وہ بندوں کو لا رہے تھے اور
بس پھر حضرت جی شیطان غالب آیا اور مجھے غصہ آ گیا حضرت، اور پھر میں نے وہ کچھ بولا کہ اللہ کی پناہ ہے حضرت۔ ہاں میں نے کہا کچھ میں نے ایم این اے کے حوالے سے بولا، کچھ میں نے ایم پی اے کے حوالے سے بولا، غصہ آ گیا نا حضرت جی۔ تو میں جب حویلی لکھا میں داخل ہوا نا، تو سب سے پہلے کسی شخص نے کافی زیادہ بندوں کے ساتھ میرا استقبال کیا، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایم پی اے صاحب تھے اور وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ سچ بتانا وہ بندہ کبھی دین کے نیڑے آئے گا؟ کیونکہ میں نے تو اس کو لائیو ذلیل کیا حضرت بٹھا کے۔ یہ ہے حضرت جی، بہت دکھ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، لائیو ذلیل کیا اس بندے کو بٹھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ایم پی اے تھا اس علاقے کا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے حضرت جی غصہ، سب سے پہلا سٹیپ ہے غصہ، اس کو کنٹرول کرو حضرت۔ پھر جس دن آپ نے غصے کو کنٹرول کر لیا، سمجھ لو آپ مدینے سے بہت قریب ہو گئے۔ یہ بیماری ہے نا، یہ اندر کی بیماری ہیں حضرت، یہ نہیں ہے حضرت اتنی دیر۔ یہ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کھڑے تھے تو کوئی سپاہی گزرا نا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، جس طرح اس وقت یہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں ہماری پولیس کے پاس، اس وقت گھوڑے تھے۔ تو حضرت کے پاس آ کے کہتا ہے تم غلام ہو؟ اولیا جو سادہ تھا حضرت جی، آپ نے فرمایا میں غلام ہوں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پوچھا تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں میں غلام ہوں۔ اس نے پوچھا آبادی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کو نہیں بات سمجھی، اس نے حضرت کے نا سر پہ ڈنڈا مارا، پھٹ گیا سر۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے حضرت کو یہاں سے پکڑ کے نا کھینچ کے اپنے گھوڑے کے آگے ڈالا اور جو سڑک جہاں جا رہی تھی لے گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو لوگوں نے پہچان لیا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو پکڑ دیا، مارنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہ مارو، چھوڑ دو۔ بھائی میرا سر پھاڑا ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، تو تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ چھوڑو اس کو، پیچھے کر دو۔ جب اس کو بھی پتہ چلا کہ آپ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ حضرت کے قدموں میں گر کے اپنے قصور کی معافی مانگنے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا معاف، میں نے پہلے تجھے معاف کر دیا۔ اچھا وہ حضرت سے سوال کرتا ہے حضور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ غلام ہیں تو آپ بتائیں نا کہ میں ابراہیم بن ادہم، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا بھی ابراہیم بن ادہم تو میرے والدین نے میرا نام رکھا تھا، میں تو غلام ہی ہوں نا۔ یہ تو میرے والدین نے میرا نام رکھا تھا، میں تو غلام ہی ہوں۔ کیا قرآن میں اللہ کہہ نہیں رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو؟ فرمایا یہ نام تو میرے والدین نے رکھا ہے میرا، میں تو فقیر ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو بندہ ہوں اللہ کا۔ عرض کرتا ہے حضور جب میں نے آپ سے آبادی کا پتہ پوچھا تو پھر آپ نے بھی تو آبادی بتانی تھی، آپ نے مجھے قبرستان بتا دیا۔ جلدا پیا تو ڈنڈا ماریا، سر پاٹ گیا، میں صبر کیتا اور قرآن چلا کہندا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے دے نال نہ ماریا تو ڈنڈا، لیکن تیرے ڈنڈے دی وجہ نہ میں نے بھی تھوڑا جہا اللہ دا قرب مل گیا۔ فرمایا محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی یہ امتحان ہے حضرت، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ امتحان ہے میاں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو دے کے آزمائیں گے، کسی سے لے کے آزمائیں گے، کسی کو عزتیں دیں گے، یہ امتحان، اس کو امتحان سمجھو۔ ایک قدم پہ الرٹ رہو کہ امتحان ہے، پتہ نہیں اگلے قدم پہ کون سا امتحان ہونے والا ہے۔ اور میرا جب ہوتا ہے نا اس میں جب میں فیل ہو جاتا تو پھر مجھے پتہ بھی لگتا ہے کہ امتحان ہوا اور میں فیل ہو گیا، پھر مجھے پتہ بھی لگتا ہے حضرت کہ امتحان ہوا اور میں فیل ہو گیا۔ اس پہلا سٹیپ حضرت جی غصہ، ناجائز، جائز نہیں ناجائز، جانا چاہیے وہاں آنا چاہیے لیکن نہیں آتا حضرت۔ یہ اب تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہ جانا، کہیں پھنسے جانا پڑتا ہے حضرت جی جہاں کوئی چارہ نہ ہو۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں حضرت جی، جوان تیاں کھلوتی دیاں نے پھلاں دیاں پلیٹاں لے کے، حاجی صاحب بھی کھلوتے نے، بٹ صاحب بھی کھلوتے نے، چودھری صاحب بھی کھلوتے نے، میاں صاحب بھی کھلوتے ہیں، اور ان جوان بچیوں نے کیا کرنا ہے، بارات پہ آئے جوان لڑکوں پہ پھول پھینکنے۔ مجھے غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، ویسے میری بیٹیاں ہیں، میرے محبوب کی امت کی بیٹی ہیں، لیکن مجھے غصہ آتا ہے حضرت جی یار یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ سارے لوگ۔ یار اگر بندوں پہ پھول پھینکنے تو بندے پھینک لیں، بندوں پہ بچیاں کیوں پھول پھینکنے کے لیے کھڑی ہیں حضرت جی؟ بچیوں نے پھول پھینکنے ہیں تو بچیوں پہ پھینکیں حضرت، مت جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں حضرت۔
کہاں گئی ہماری غیرت؟ مر گئی ہے، جنازہ نکال دیا ہم نے اپنی غیرت کا۔ خدا کا نام لو یار، ہوش کرو تھوڑی سی۔ جڑا صرف تہاڈے نال اس گل تے ویاہ کرن ڈے کہ جوان کڑیاں آ کے ساڈے تے پھول سٹاؤں دے، نہ ہی رشتہ داری کرو، اور آپ اگلے سے بات کرو، کوئی آپ کی بات کا غصہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے جو مسلمان ہیں سارے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے۔ جب بات آئے حضور کی عزت کی، حضور کی ناموس کی، وہاں غصہ آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ لیکن حضرت جتنے نہیں آنا چاہیے اور اتنے نہیں بھی آنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں آنا چاہیے ہمیں نہیں آتا حضرت، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں آتا ہے حضرت، وہاں ہمیں۔ وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی یہ اب معرفت کی باتیں ہیں حضرت، یہ اب کہاں ملتی ہیں حضرت۔ کوئی بندہ تھا تو وہ کسی بزرگ کا مرید ہونے چلا گیا، اے حضور مرید کر لو۔ آپ نے فرمایا بھائی گل ہے کی چاہنا ہے؟ انہیں کہ حضور اللہ دی یاری۔ فرمایا پھر چودھری تے اللہ دی یاری کٹھی نہیں ٹردی ہے، دس لے چودھری بننے کہ رب دا یار بننے؟ انہیں کہ حضور رب دا یار بننا۔ فرمایا جا پھر سارا کچھ لا کے تو فقیری چوگا پا کے آ لائے حضرت جی، سارے چودھری آدمی سی۔ آپ نے فرمایا بہ جا، وہ جڑی نا چوڑی گند شند چکن والی، آپ نے اشارہ کیتا ذرا جاندے ہیں تے تھوڑا سوٹا ٹیسٹ کریے کہ بھلا کنا کو پامڑ بلدا ہے۔ انہیں جاندیاں کو سٹیا تے پہ گئے اٹھ کے، انہیں ہوئے ہوئے فرمایا تے کام بہت ہی خراب ہے۔ آپ نے اگلے دن بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا آج تو اپنے شہر جانا ہے تے بھیک مانگ کے لے آنی۔ شہر سی دا ہر بندے نے چو صاحب جناب، وہ جناب راتی ہڈی پانڈ بھر کے لے جا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے دن ہوں نال دے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی واوی لے جا، اگلے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی کو کام ٹھیک رہا، ٹور دے گئے۔ وہ پھر جو پنڈو دور ہوں گیا، لوگ پچھاڑ دے نہیں سن، لوگوں نے گالاں کھڑنیاں، وہ چھوٹیا اچھا کر تھوڑی جی اندر اندر ٹوٹنا حضرت جی۔ تے بزرگاں نے فرمایا ہی کہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ اردو کی تو واہ بھی دوروں مانگ کے آیا، سارا دن بیچارہ گالاں کھا کے آیا سی، آ کے بیٹھا۔ آپ نے پھر چوڑی نو کیا پھر تھوڑا جہا سوٹا پلا کی بنے ہیں، انہیں پھر سٹیا تو پھر اٹھ کے پی گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں مریا ہے، یہ بھی نہیں مریا ہے کوئی، کیونکہ حضرت جتنی دیر یہ نہیں مرے گا کچھ نہیں ہونا حضرت جی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ جس دن اس کو مار لو گے حضرت اسی دن پھر سارے رنگ تمہارے ہیں حضرت۔ وہ جو پھر افنان صاحب پڑھتے ہیں نا، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے جو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مارو حضرت اس کو، جس دن تم نے اس کو مار لیا نہ یہ رنگ بنا تو ہاتھ آپ کا ہوگا، گریبان مصباحی کا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کدی ساڈے لی مار کے تے وے، کدی ساڈے لی مار کے تے وے، ویکھو نا ڈنڈا کھایا نا، اسی تھا حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ رنگ ہے حضرت، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے حضرت۔ یہ حکیم صاحب میں نے پہلے بھی بات، یہ بنتا ہی بات ہے، وہ جیت جاتا ہے حضرت جو ہار گیا حضرت، وہی جیتتا ہے جو ہار گیا حضرت جی۔ جس کو ہارنا نہیں آتا وہ کبھی نہیں جیت سکتا حضرت، وہی جیتے گا جو ہارے گا بھی حضرت، جو ہار نہیں سکتا وہ کبھی نہیں جیتے گا حضرت، کبھی نہیں جیتے گا حضرت۔ یہ مجھے خود جو ہے نا بات سنائی، میں گیا، بس میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بات کو جتنا ادھر ادھر کر سکوں تاکہ بات کا متن ختم نہ ہو، بات کا متن موجود رہے، لیکن چلو کچھ ہو جائے معاملہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضرت، لیکن میں نے کہا نا جو ہار گیا وہ جیتا پھر حضرت۔ میں ایک دفعہ ایک پروگرام پہ تھا ادھر، میں نے جب حکیم صاحب کا نام لیا، بڑے سونے چہرے والے بزرگ حضرت، عمر کافی اچھی خاصی عمر، 70-75 سال عمر ہوگی ان کی۔ وہ جنہوں نے محفل پہ بلایا تھا ان سے اجازت لے کے نا مجھے گھر لے گئے، بڑا روتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھے حکیم صاحب کی بات سنائی، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت مال عطا کیا، بہت زیادہ، ساتھ مجھے اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ ظاہر حضرت جس کے اوپر ایک امیر باپ ہو، 6 بھائی ہوں، تو پھر ایک ادھا تو ڈنگا نکل ہی آتا ہے نا۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا تھا نا وہ واوے ڈنگا نکل آیا، اور ایک دن کیا ہوا، اس سے کسی کا بچہ مر گیا، اور جس کا بچہ مرا نا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی تگڑا تھا، کیس چلا، سپریم کورٹ تک کیس گیا حضرت جی۔ تو سپریم کورٹ یہ واللہ ہوا، لیکن کہتے ہیں جج نے سزائے موت سنا دی، اب کچھ نہیں تھا۔ میں ایک دن بیٹھا رو رہا تھا، تو کہتے میری مسجد کے امام فرمانے لگے چودھری صاحب ہوں ادھر والا زور تے لا بیٹھے، ہوں ادھر والا لاؤ ذرا، ہوں ادھر والا زور لاؤ ہے۔ کہتے نے میں انہوں نے کیا کس طرح؟ انہوں نے کہا جاؤ کوئی دعا لبو کہ تجھے لب جائے تھے۔ کہتے میں گیا، بس وکھرے وکھرے رنگ دیکھے، کہتے گھومتا گھماتا نا
مجھے کسی نے حکیم عبدالعی صاحب کا پتہ دیا، میں آ گیا۔ کہتے آ کے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے فرمانے لگے چودھری جی کیویں آئے ہو؟ کہتے میں نے عرض کی حضور اے سارا قصہ ہے تو پتر نوں سزائے موت ہو گئی، تو جب پیو دے ہوندے پتر سزائے موت ہو گئی تو پیو تو جیوندا مر جائے گا، اے خالی چولی لے کے آیا ہوں، خیر پاؤ میرا پتر رہا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا چودھری جی کام اوکھا ہے تہاڈے کولوں ہونا نہیں، تو جے کر لو گے تو پھر اسی بھی لکھ کے دینے ہیں کہ پتر رہا بھی ہوئے گا۔ ہاں حضرت جی بھائی اوکھا آپ کی اور میرے لیے وہ ذات شانوں والی ذات ہے۔ فرمایا ہونا نہیں تہاڈے کولوں، لیکن جے کر جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کام کی ہے۔ فرمان لگے چودھری صاحب روز مسجد سے جانا ہے، نماز جماعت نہ پڑھنی، تو نماز پڑھن تو پہلے پہلے کی کرنا ہے کہ سارے جنہیں نمازی انہوں نے جتیاں دا منہ باہر نو کر دینا، تو پھر فرض پڑھ کے نا فٹافٹ آ کے باہر بہ جانا، تو جنہیں نمازی انہوں نے اپنے تھنا جتیاں پوانیاں بھی نے۔ چودھری آدمی کے لیے کام واقعی اوکھا ہے حضرت جی، کوئی سوکھا کام ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی۔ جو صاحب کہتے ہیں میں سر سٹ لیا یار، کنیاں پنڈاں جی میری کو بول دی، میں جتیاں پواں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں تو بہتر ہے پھانسی لگ جائے انہوں، یہ کام نہیں ہونا کوئی۔ کہتے ہیں پھر بیٹے کی محبت نے جوش مارا، کہتے ہیں اٹھا اٹھا پھر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور منڈا چھوڑ جائے گا؟ آپ فرماندے نے تسی پتہ نہیں کیویں دی گلاں کرن، اسی تے تانوں پہلے کہہ بیٹھے دیاں کہ کام تہاڈے کولوں نہیں ہونا، لیکن جے کر جاؤ گے تو منڈا چھٹے گا حضرت۔ تو صاحب کہتے ہیں میں نے بھی کہا حضور پھر لو شروع جی اج تو۔ فرمان لگے حکیم صاحب نے پھر روکیا، فرمایا ایک گل اور سنو، ایک مسجد چ نہیں کام کرنا، جیڑی مسجد چ ایک باری کر لیا اتنے نہیں کرنا، اگے نوں ٹری جانا۔ کہتے ہیں ذرا میں اپنے ادھر سے شروع ہوا، پہلے پہلے تو بڑی شرم آنی، میں نے کیا کرنا کہ وہ اپنے رومال سے نا میں نے منہ چھپا لینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلانے فلانے چودھری صاحب، منہ نہ میں نے چھپا لینا۔ فرماتے پھر آستہ آستہ اندر والا مرد آ گیا، مرد آ گیا، مرد آ گیا، ماری گیا۔ پھر کہتے پھر میں نے منہ پہ چادر لینی بھی چھوڑ دی حضرت، کیونکہ آرڈر تھا کہ ایک جگہ کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، گاڑی کہتے میں نے نکال لینی اور میں مسجدیں چلتے، کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، کہتے میں نے زور کی نماز پڑھی، آ کے جوتیاں سیدھی کی اور بیٹھ گیا۔ جو بندہ سب سے پہلے آئے میں اس کو جوتی پہنا ہوں۔ کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے ایک جوتی کو پکڑا، کہتے میں نے اس کی جوتی پکڑ دی اور میں اس کو، کیونکہ میں نیچے تھا، میں رو رہا تھا۔ کہتے وہ مجھے بندہ آ کے کہتا بزرگ حضرت صاحب مینوں اللہ نے دو ہی ہاتھ دیتے تھے، میں پا لوں گا اپنی جوتی؟ تو کہتے میں نے انہوں کیا یار تو میرے ہتھوں پا لے ہیں، ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، ہاتھ تے تیرے بھی ایڈ روز اپنے ہاتھاں نہ پانا، جو میرے نہ بھی پا لے، ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، میرے رب نوں میرے تے رحم آ جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کون تسی جی؟ اتنے تے دیکھو ذرا۔ کہتے جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بندہ ہے جس کا لڑکا میرے لڑکے نے مارا تھا۔ کہتے مجھے دیکھ کے نا اس حال میں چودھری آدمی حضرت جی تے اتھے آ گیا کہ انہوں مسیتاں جو لوگوں نے جتیاں پواندا پھردا ہے، اتھے آ گئے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا چودھری جی ہے کی؟ انہوں نے کہا بھائی تیرے نہ کوئی گل نہیں، واقعی قصور ہویا میرے منڈے کو، اسی تیرے مجرم، تیرا بے گناہ بچہ میرے بچے، تیرے نہ کوئی گل نہیں ہے، تو جتھے ہیں میں تو ٹھیک ہے۔ میں تے اپنے رب کو معافی منگن نکلے، کیونکہ وہ دستے قدرت دل نے ہو سکتا ہے جو تے معافی ملی تے تیرے دل چ بھی میرے لیے رحم پا دے، تیرے نہ کوئی گل نہیں، بس تو میرے لیے انی دعا کر چھڑی مینوں رب معاف کر چھڑے۔ اب فرمانے وہ اگوں مینوں کہنے لگا چودھری جی معاف کرنا کی، معاف کر چھڑیا انہیں، اٹھو آؤ سویرے میں بھی معاف کیتا تہاڈا منڈا بری کروا دینا۔ مارنا پڑے گا نظر تے، اوکھا کام ہے حضرت جی، لیکن یاد رکھنا حضرت جی محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو، میں وہی گل کراں گا جی حکیم صاحب کر دیں ہیں، یا اللہ تو ڈنڈے نہ ہی ماری، اینجی کرم کر چھڑا ہے، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، یا اللہ ہن پگاں پوا چھڑیاں نہیں ہیں، ہن معافی دے چھڑیاں، اسی نہیں ہوں ڈنڈیاں جو بھی ہن کوئی، وہ جڑے وڈیاں نے کھادے نے یا اللہ انہاں دے ڈنڈیاں دے تو بغیر ڈنڈیاں تو ہی رحم کر چھڑی، اسی نہیں ڈنڈیاں جو گے۔ او ابراہیم بن ادہم دا صبر، او بایزید بستامی دا صبر، یا اللہ حضرت جنید بغدادی دا اخلاق، یا اللہ اسی اینے جو گے کوئی نہیں، سانو تو انجی معاف کر چھڑ یا اللہ ہے۔ لیکن پتر مارو اپنا آپ ہے، اپنی پیڑنا نال، اپنے پراوان نال، آلے دوالے اچھا رویہ ہے، سپیشل جڑے پتر پگاں والے ہیں، سی داڑیاں والے ہیں، ساڑی تے زبان بڑی مٹھی ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
وہ حکیم صاحب رحمۃ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کوئی یہ اب معرفت کی باتیں ہیں حضرت، یہ اب کہاں ملتی ہیں حضرت۔ کوئی بندہ تھا تو وہ کسی بزرگ کا مرید ہونے چلا گیا، اے حضور مرید کر لو۔ آپ نے فرمایا بھائی گل ہے کی چاہنا ہے؟ انہیں کہ حضور اللہ دی یاری۔ فرمایا پھر چودھری تے اللہ دی یاری کٹھی نہیں ٹردی ہے، دس لے چودھری بننے کہ رب دا یار بننے؟ انہیں کہ حضور رب دا یار بننا۔ فرمایا جا پھر سارا کچھ لا کے تو فقیری چوگا پا کے آ لے حضرت جی، سارے چودھری آدمی سی۔ آپ نے فرمایا بہ جا، وہ جڑی نا چوڑی گند شند چکن والی، آپ نے اشارہ کیتا ذرا جاندے ہیں تے تھوڑا سوٹا ٹیسٹ کریے کہ بھلا کنا کو پامڑ بلدا ہے۔ انہیں جاندیاں کو سٹیا تے پہ گئے اٹھ کے، انہیں ہوئے ہوئے فرمایا تے کام بہت ہی خراب ہے۔ آپ نے اگلے دن بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا اج تو اپنے شہر جانا تے بھیک مانگ کے لے آنی۔ شہر سی وہ ہر بندے نے چو صاحب جناب، وہ جناب راتی ہڈی پانڈ بھر کے لے جا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے دن ہوں نال دے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی واہ لے جا، اگلے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی کو کام ٹھیک رہا، ٹور دے گئے۔ وہ پھر جو پنڈو دور ہوں گیا، لوگ پچھاڑتے نہیں سن، لوگوں نے گالاں کھڑنیاں، وہ چھوٹیا اچھا کر تھوڑی جی اندر اندر ٹوٹنا حضرت جی۔ تو بزرگاں نے فرمایا ہی کہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ اردو کی تو واہ بھی دوروں مانگ کے آیا، سارا دن بیچارہ گالاں کھا کے آیا سی، آ کے بیٹھا۔ آپ نے پھر چوڑی نو کیا پھر تھوڑا جہا سوٹا پلا کی بنے ہے، انہیں پھر سٹیا تو پھر اٹھ کے پی گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں مریا ہے، یہ بھی نہیں مریا ہے کوئی، کیونکہ حضرت جتنی دیر یہ نہیں مرے گا کچھ نہیں ہونا حضرت جی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ جس دن اس کو مار لو گے حضرت اسی دن پھر سارے رنگ تمہارے ہیں حضرت۔ وہ جو پھر افنان صاحب پڑھتے ہیں نا، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے جو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مارو حضرت اس کو، جس دن تم نے اس کو مار لیا نہ یہ رنگ بنا تو ہاتھ آپ کا ہوگا، گریبان مصباحی کا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کدی ساڈے لی مار کے تے وے، کدی ساڈے لی مار کے تے وے، ویکھو نا ڈنڈا کھایا نا، اسی تھا حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ رنگ ہے حضرت، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے حضرت۔ یہ حکیم صاحب میں نے پہلے بھی یہ